السلام علیکم، میرا نام سعدیہ مظہر ہے۔ آپ سب لوگ تقریباً مجھے جانتے ہیں الحمدللہ، اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً میرے پوسٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج سے لے کر آگے جتنی بھی رمضان المبارک میں دن آئیں گے، میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ناظرہ قرآن پاک سے متعارف کراؤں، اور ایسے تمام لوگ جو قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں کوئی عالم فاضل انسان نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں، مجھے بہت اچھی طریقے سے چیزیں آتی ہیں، لیکن میں کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ تھوڑی سی کوشش بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائے گی آفٹر آل۔ تو اب سب سے پہلی معذرت میں یہ کرنا چاہوں گی کہ میری اردو کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو جس طریقے سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کوشش کیجیے گا میری بات کو سمجھیں، اس میں سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اور رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا۔ تو لہٰذا میں اب اس مقصد سے آئی ہوں کہ ہم لوگ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھ سکیں۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں جب چھوٹی سی تھی، تقریباً 7 سال کی، تب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے ظاہری بات ہے اسکولز وغیرہ میں آپ کو پتہ ہی ہے دعائیں وغیرہ چھوٹی موٹی تو سکھائی جاتی ہیں، کلمہ بھی آپ کو چھوٹی عمر میں سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ وہ سیکھ جاتے ہیں۔ آگے جس چیز میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا، تو خیر بات کی بات ہے نا، میں بھی پڑھنے کی بات کر رہی ہوں۔ اور جو ناظرہ ہے جس میں ہمارا فوکس ہوگا وہ بھی پڑھائی پہ ہوگا۔ آگے سمجھنے کے اوپر الگ سے لیکچرز ہوں گے، اس کے لیے مجھے پراپر ریسرچ کرنی پڑے گی، اس کے لیے پراپر کورس پلان کرنا پڑے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی، ہمت دی، حوصلہ دیا اور میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے میں اپنی ذات کو اس قابل بنا سکوں کہ میں وہ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں۔ ٹھیک ہے، میرا بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے بتایا کہ 7 سال میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ میں نے سٹارٹ لیا تھا نورانی قاعدے سے۔ میرے والدین کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ایسے قاری صاحب تلاش کیے جائیں جو ہمیں صرف قرآن پاک پڑھائیں نہیں، بلکہ میک شور کریں، یقین دہانی کرائیں ہمارے والدین کو کہ ہم قرآن مجید کو اس ہی تلفظ سے پڑھیں گے جیسے عربی لوگ تلفظ سے پڑھتے ہیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے اگر انہیں کوئی قاری صاحب ایسے نظر آتے تھے جو یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو وہ انہیں کہہ دیتے تھے کہ سوری، ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم جو ہے نا آپ سے نہیں پڑھوا سکتے اپنی اولاد کو، ہمیں عربی تلفظ چاہیے، اور بچوں کو ہم لوگوں نے عربی تلفظ سکھانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جتنا مرضی پے کرنا پڑا آپ کو ہم کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں کو عربی میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ تو میری سسٹر سے دفعہ تو یہ ہوا کہ 3 4 دفعہ قاری صاحب چینج کیے گئے، صرف اسی وجہ سے کہ پاپا کو یہ ہوتا تھا، ماما کو ہوتا تھا کہ تلفظ جو ہے ہمارا صحیح ہو۔ اور میرے پاپا ماشاءاللہ سے حافظ قرآن تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ میری ماما کی مغفرت کرے۔ یہ جو میں نیک کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ میں اپنے ثواب کمانے کی نیت سے نہیں کر رہی ہوتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ انہیں تھوڑا سا ثواب پہنچے، میری کوئی صدقہ جاریہ کوئی ایسی چیز کام آ جائے جو ان کو سکون دے، ان کی قبروں میں انہیں سکون ہو، ان کی اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ یہ میری ایک ذمہ داری ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ چیز ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کبھی میں جو ہے زکوٰۃ الحمدللہ ہر سال ہی جاتی ہے، اس پہ میں نہیں کہوں گی کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں تو کوئی تیر مار رہی ہوں، وہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہی نا، جو چیز فرض ہے اس پہ ہم بات کیوں کریں ابھی، وہ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کرنی ہے، اس سینس میں کہہ رہی ہوں۔ جس چیز پہ ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں دیتے وہ ہے قرآن مجید کا تلفظ۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو صرف ہم ایک زیر زبر شد پیش کی غلطی کی وجہ سے ہم اس لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تبدیلی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں
کہ جو سب سے پہلی صورت ہے جس کو آپ سٹارٹ ہی الحمدللہ رب العالمین سے لیتے ہیں، اگر آپ اسی کا مطلب اللہ معاف کرے اس میں ایک شد زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ جو سینس آپ کو آلریڈی دے رہی ہے اس کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ عربی ہم لوگ اول تو الحمدللہ جہاں تک میری علم میں یہ بات ہے، ہو سکتا ہے میرا علم کمی بیشی کا شکار ہو، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ غلطی ہو جائے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے تھوڑا بہت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے آنورڈز یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اعراب لگائے گئے تھے تاکہ جو اجمی لوگ ہیں یعنی کہ نان عرب لوگ وہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں، کیونکہ عربیوں کو تو اعرابوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا لفظ کس طریقے سے بولنا ہے، وہ بغیر اعراب کے بھی آج بھی بول لیتے ہیں. مسئلہ ہمیں ہوتا ہے، اجمیوں کو ہوتا ہے کہ ہم نہیں بول سکتے. تو آج سے آنورڈز میری کوشش ہوگی کہ ہم نورانی قاعدہ کو تقریباً ڈیٹیل سے ڈیپتھ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گی، ڈیپتھ میں سے پڑھیں گے تاکہ ہم اس کے اندر سے کچھ لرن کر سکیں. یہ ویڈیو آپ بچوں کو ضرور دکھائیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ بچے جو ہیں، جب یہ ویڈیو ظاہری بات ہے لائیو ہو چکی ہوگی، ریکارڈ ہو چکی ہوگی، یہ میرے پروفائل پہ موجود ہوگی، آپ اس سے بے شک ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس یو ایس بی میں سیو کریں، اور یا پھر آپ چاہیں تو ٹی وی کے ساتھ HDMI کیبل لگا کے لیپ ٹاپ سے اپنا جو ڈسپلے ہے وہاں پہ دکھا سکتے ہیں بچوں کو، جیسے آپ کو کنوینئنٹ لگے وہ آپ کریں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو ہاؤ یو پلان ٹو ڈو دس، بٹ دیر آر سو مینی ویز جس کے ذریعے آپ یہ سب کر سکتے ہیں. تو آئی ایم جسٹ سجیسٹنگ یو ویز سنس مائی بیک گراؤنڈ از مور اباؤٹ IT، تو میں آپ کو IT والے طریقے ہی بتاؤں گی، ظاہری بات ہے. تو لیکن یہ کہ میں چونکہ قرآن مجید کو پڑھانے میں ہیلپ کر رہی ہوں تو اس لیے میں تھوڑی سی آپ کو IT کا ٹچ میں ہر دفعہ نظر آؤں گی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے نورانی قاعدے کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ایک اصول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنے آپ کو شیطان کی جو انفلوئنس ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہوتا ہے درود شریف پڑھنا. درود ابراہیمی تقریباً سب کو ہی آتا ہے، تو اس میں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم ایک جو ریچول ہے، ایک طریقہ کار ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ آف پروسیجر SOP جسے کہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم سٹارٹ کرتے ہیں نورانی قاعدے سے. شروع ہم نورانی قاعدے سے کرتے ہیں اور اس میں پھر ہم چلیں گے آگے. یہ میں نے PDF کہیں سے سیو کیا تھا تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اس کی ریزولوشن آپ کو کس طرح کی نظر آ رہی ہے، بٹ اینی وے سم ون وانٹس اٹ تو میں آپ کو یہ ای میل کر دوں گی جسٹ ان کیس اف یو وانٹ اٹ. I mean, if you want to download it, if you want to get a printout of it, I will send it to you via email. آپ اس کو سیو کر لیں، میں آپ کو ای میل میں بھیج دوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور کل کو میرا جب بچہ بڑا ہوگا تو اگر یہ فائل میرے پاس سیو رہتی ہے تو میں تو اسی کو جو ہے نا یوز کر لوں گی، نہیں تو ڈاؤن لوڈ کرنا کون سا مشکل کام ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو حروف تہجی نظر آ رہی ہوگی. یہ آپ کو چیپٹرز وائز بھی انہوں نے تھوڑا بتایا ہوتا ہے. میری اردو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو اگر کوئی غلطی کمی بیشی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور میری بات پہ فوکس رکھیے گا کہ میں نے اصل میں بات کیا کہی ہے. یہ آپ کو حروف تہجی نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ میں دو انٹرسٹنگ باتیں کہوں گی. ایک تو میں آپ کا فرق بتاؤں گی اردو اور عربی کی حروف تہجی سے. اردو کے حروف تہجی میں آپ وہ الفاظ دیکھتے ہیں جس میں ٹے، ڑے اور جیسے یالا باری میں 3 نقطوں والا زے ہوتا ہے، اس کو اب یہ پڑھتے ہیں یا، تو اس طرح سے اڑے
ٹے اور اس طرح نا چار ڈال، یہ 4-5 جو ہے نا ورڈز ہوتے ہیں، سوری الفابیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو عربی میں نہیں ملیں گے. کیا ہوگا؟ عربی میں آپ کو نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ گاف، گاف بھی آپ کو عربی میں نہیں ملے گے. ایجپشنز گاف لکھتے ہیں لیکن باقی آپ کو ممالک میں عربی کے اندر گاف نہیں نظر آئے گا. یہ ایک دو طریقے ڈفرینسز ہیں تھوڑے سے جن پہ ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے تلفظ. عربی اور اردو کے تلفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی تلفظ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. مثال کے طور پہ الف تو آپ عربی میں بھی الف کہتے ہیں اور اردو میں بھی الف کہتے ہیں. دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل. بے جب آتا ہے تو آپ اردو میں کہتے ہیں بے، لیکن آپ عربی میں بے نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے با. کیا کہیں گے؟ با. اسی طرح تے ہے تو تے کو آپ تے نہیں کہیں گے، تا. سے کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ س. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، غور سے سنیے گا. س. جیم جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، لیکن وہ بولیں گے ویسے ہی تقریباً جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں. جیم اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں جیم. دیر از نو ڈفرنس. ہے پہ آ جائیں، اردو میں بولتے ہیں ہ، ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہاں پہ بولیں گے ہا، حلق سے بات نکلے گی. میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کراؤں گی کہ 6 جو ہے آپ کے الفابیٹس ہیں، سوری 6 الفابیٹس ہیں، ایک سیکنڈ، 6 الفابیٹس ہیں جو آپ کے حلق سے نکلتے ہیں. اس میں سے پہلا ہے ح. ٹھیک ہے، اردو میں آپ ح نہیں بولتے، اردو میں آپ بولتے ہ. جیسے حاجی، حاجی میں کیا ہوتا ہے؟ ہے سے ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو حاجی نہیں کہتے، آپ اسے کہتے ہیں حاجی. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے ح، تو دیر از اے ڈفرنس. پھر خ، خ جو ہے اس کو آپ کہیں گے خ. خ حلق سے بات آئی، خ، تھوڑا سا زور لگایا، خ. پھر دال، اس کو آپ تھوڑا سا دبا کے بولیں گے، دال، جیسے بولیں گے دال. پھر زال ہے، زال کو آپ پڑھیں گے زال، زال، اس کو بھی دبا کے پڑھا. اب رے پہ آ جائیں. رے جو ہے نا اس کو آپ را نہیں پڑھیں گے، اس کو را نہیں پڑھا جاتا. اسے تھوڑا سا زبان کو جیسے آپ ٹرن نہیں کرتے تو آپ نے ٹرن کرتے ہوئے بولنا ہے را، را، را. تھوڑا سا اندازہ ہوا میں نے کس طریقے سے بولنے کی کوشش کی ہے. را، زبان کو تھوڑا سا ٹرن کیا اور آواز تھوڑی سی موٹی کر کے میں نے رے کو بولا ہے را. یہ تھوڑا سا اس کے لیے مجھے ووکل ویژول پریکٹس آپ کی کرانی پڑے گی. تو جو لوگ میرے ساتھ آگے انرول ہونا چاہیں گے اسٹرینگ یارڈ کے اوپر بھی، ان کو میں مطلب ضرور گائیڈ کر دوں گی آگے بھی. اور اگر مجھ سے کوئی انڈیویجولی پوچھنا چاہ رہا ہے کسی الفابیٹ کی پروننسیشن تو وہ مجھے انفارم کر سکتا ہے. میں کال پہ ٹائم دیکھوں گی، میرے پاس کوئی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا گائیڈ کر سکتی ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ اویلیبلٹی ہونا ضروری ہے. رمضان میں سب کا بزی اسکیڈول ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اب زے پہ آ جائیں. ز، ٹھیک ہے، ز، اس کو بھی ہلکا سا دبایا ہے، لیکن اس میں اور زال میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کو ذرا کم دبایا ہے، زال کو ذرا زیادہ دبایا جاتا ہے بولتے وقت. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ زال اور زے میں فرق کیا. یہ دونوں کا جو سٹارٹنگ مطلب جس سینٹینس میں یہ آ رہے ہوتے ہیں، جس اب کہہ لیں کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ آ رہے ہوتے ہیں، یا جس لفظ کا یہ حصہ ہوتے ہیں اس میں جو پہلا یہ حرف ہوتے ہیں، وہ دونوں میں ظاہری بات ہے میننگ ڈفرینٹ ہوگا دونوں کا. اس لیے اس کو ڈفرینس اس کا تھوڑا سا بولنے میں بھی ہے، یہ اگلے کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے بولا جا رہا ہے. سین، سین آپ اردو میں بھی بولتے ہیں اور سین آپ یہاں بھی ایسے ہی بولیں گے سین، لیکن تھوڑا سا عربی میں تھوڑا سا ہوتا ہے، آپ لفظ کو، الفاظ کو اور حروف کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں. شین. پھر آگے آ جائے سواد. اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سواد کو موٹا کیا، میں نے سواد نہیں بولا، میں نے ساد بھی نہیں بولا، میں نے بولا سواد. یہ زواد ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں زواد، لیکن آپ یہاں پہ زواد نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے بود. کیا کہیں گے؟ بود.
توئیں پہ آ جائیں. توئیں کو آپ کہیں گے تا. اس کو دوبارہ میں بول رہی ہوں تا. زوئیں پہ آ جائیں. ز. اس میں نے زیادہ دباؤ نہیں دیا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. نہ میں نے توئیں پہ دباؤ دیا, نہ میں نے زوئیں پہ دباؤ دیا. تو اس کو کہا میں نے ز. اب یہ پھر حلق سے نکلنے والا حرف ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ دو حلق سے نکلنے والے حرف ہیں, ایک ہے اور ایک خ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ بھی دونوں حرف جو ہے نا, حروف سوری, یہ آپ کے حلق سے نکلتے ہیں. جیسے این ہے, اب اردو میں کہتے ہیں این, بٹ اٹ از ناٹ این ان عربک. یہ ہوگا عین. عین حلق سے نکلی بات, عین. پھر غین پہ آ جائیں. اردو میں وہ کہتے ہیں غین, یہاں پہ غین نہیں کہیں گے, یہاں پہ کہیں گے غائن. غائن تھوڑا سا زور لگا, اور زور لگتے ہوئے پہچان ہوگی کہ آپ کے یہ جو جبڑے ہیں نا یہ سارے کھچیں گے, یہ زور کی پہچان ہوتی ہے. فے کو آپ کہیں گے سمپلی فا, کوئی زور نہیں لگا, آپ نے بس سیدھا سیدھا بول دیا فا. ٹھیک ہے. قاف, یہ بھی تھوڑا سا حلق سے نکلتا ہے, قا قا, ایسے قا قا قا. اب اسے کہیں گے قاف. قاف. اچھا, یہ جو دوسرا کاف ہے جس کو آپ یوں کر کے آپ نے دیکھا ہوگا یا وہ نظر آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا دبا کے بولا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کیف. کیف. اب عربی میں اور اردو میں کاف اور کاف دونوں ہوتے ہیں, صحیح ہے, تو یہاں بھی ہیں, لیکن ایک تو بولنے کا طریقہ ان کا فرق ہے, دوسرا لکھنے کا انداز بھی ان کا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آگے ہم لوگ جب اس کی اپلیکیشنز دیکھیں گے یہ کہاں کہاں کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, تو آپ کو اور بہتر پتہ چل جائے گا کہ کیسے یوز ہو رہا ہے. یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. بڑوں کو عام طور پہ حروف تہجی پتہ ہوتی ہے یا وہ جلدی پہ کر لیتے ہیں, بچوں کو یہ چیز سیکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور مجھے خود یاد ہے میں نے نورانی قاعدے پہ کم از کم مہینہ لگایا ہوگا, کیونکہ اب 7 سال کی عمر میں شروع کر رہے ہیں, 6 سال کی عمر میں شروع کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھنا, تو اب بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے, آپ کو ایک دم سے سمجھنے میں سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, جتنی دفعہ آپ چاہیں بچوں کو دکھائیں, بار بار دکھائیں. اور ان کو کم از کم ایسا فیز جب قاری صاحب نہیں اویلیبل ہوتے یا آپ پرسنلی ریویژن کروانا چاہ رہے ہیں, تو آپ یہ ویڈیو ضرور انہیں دکھائیں, انہیں تھوڑا سا لرننگ میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لام کو آپ پڑھیں گے لام. جیسے میں نے لمبا ضرور کر دیا, لیکن بولا میں نے ویسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں, لام. میم, اس کو ہم کہیں گے میم, لمبا ضرور کیا ہے لیکن بولا ویسے ہی جیسے اردو میں بولا جاتا ہے. نون, اگین دا سیم تھنگ, میں نے لمبا کیا لیکن بولا ویسے ہی جیسے اردو میں بولا جاتا ہے. واو, تھوڑا سا لمبا کیا, واو. پھر ہے کو میں نے بولا ہاں, اب میں نے اس پہ زور نہیں لگایا, ہاں, میں نے اس کو بس ادا کر دیا. ٹھیک ہے, زور نہیں لگایا, اس پہ اسٹریس نہیں دیا, میرے جبڑے نہیں کھینچے. ٹھیک ہے, میں نے ریلیکس ہو گیا, ہاں, اس طرح ان ون کو میں نے کہا ہاں. حمزہ, جو آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے حمزہ. یہ جو یہ اور بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں دو فرق ہیں. یہ جو یہ ہوتا ہے چھوٹی ہے, یہ آپ نے جب کسی جگہ پہ بیچ میں یہ آتا ہے تو یہ ایک تو یہ کہ دو حروف کے بیچ میں بعض دفعہ یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تب بھی اس کا جو پروننسیشن کا جو ڈیوریشن ہے, جو بولنے کا وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا جیسے آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یا جو ہے جس کو ہم نے لٹکایا لمبا کیا, اس میں یہ والا یہ استعمال ہو رہا ہے, یا ہم نے لٹکایا لمبا کیا. ٹھیک ہے, اب جو ایھا الذین ہے ایو, ٹھیک ہے, اس میں یہ آیا ہے لیکن آپ نے اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے بولا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ والا استعمال ہوا ہے. تو یہ اور یہ میں فرق یہ ہے کہ یہ شارٹ ڈیوریشن والا ہے یہ, اور یہ لمبا کرتے ہیں اس کو. جب آپ بولیں گے تلاوت کریں گے, اور جہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جہاں پہ کروڈ آپ کو یہ سائن نظر آ رہے ہیں, اور بڑی یہ بعض دفعہ لکھی ہوتی ہے انہوں نے, بعض دفعہ نہیں لکھی ہوتی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی یہ لکھا ہوگا اس کا الف ڈال دیں گے اور ساتھ اس طرح سے کرو ڈال دیں گے. میں آگے دکھاؤں گی اگر کوئی اس میں ایگزامپل آتی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بول رہے ہیں. تو یہ تو جناب آپ کی ہے حروف تہجی, اور میں یہ آپ کو پی ڈی ایف فائل ای میل کر دوں گی. ٹھیک ہے, ایز اے ریسورس پیک. آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے, ویڈیو ہونی چاہیے,
اور اس کو بار بار آپ بچوں کو دکھائیں گے، پریکٹس کرائیں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو لیسنز وغیرہ لائیو کر کے پراپر کلاسز وغیرہ وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سلسلہ. پر میں زیادہ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نیک کوئی نہیں ہوں، گناہ گار ہوں. وہ کوئی غلطی کمی بیشی ہو جائے تو پھر مجھے شرمندگی رہتی ہے کہ میں اس قابل تو تھی نہیں اور میں پتہ نہیں کیا سوچ کے میں نے بتانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوشش ہے کہ بس سب کی مدد ہو. اب یہ مرکبات جو ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جوائننگ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ آپ کا بگننگ فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ تھوڑے تھوڑے جیسے حروف ہوتے ہیں نا ان کو آپ جوائن کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی آپ کو بالکل سٹارٹ ہے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو ان حروف کو کیسے جوائن کرنا ہے، کہ یہ کوئی جو ہے نا دو حروف مل کے ایک لفظ کی فارم بننا شروع ہو. اب یہ پورے لفظ بھی نہیں ہے، یہ الفاظ بھی پورے نہیں ہیں، یہ الفاظ کا حصہ ہیں. تو اس لیے اس کو مرکبات کہا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں لا جو ہے بار بار لکھا ہوا ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ آپ کو ایک فلو میں لانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لا کو ایک تو ڈفرینٹ طریقے سے لکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو مختلف طریقے سے نظر آئے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو اس میں نظر آئے گا اسٹیپ وائز وہ دکھائی جا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے الف کے ساتھ لام کو ملا دیا تو وہ بنا لا، ٹھیک ہے. پھر ایک اور لا انہوں نے لکھ دیا جس کو انہوں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگین کرو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے لفٹ کا، تو یہ بھی لمبا کرتا ہے لا. اب یہ ہے لا، یہ چھوٹا لا ہے، مطلب کہ اس کو آپ بول رہے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اس میں چھوٹا مطلب ڈیوریشن والا لا استعمال ہو رہے ہیں. یہ والا جو لا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. آپ کہتے ہیں نا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوائے، تو وہ جو لا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لا ہے، اب اس کا ڈفرینٹ کوئی نہ کوئی میننگ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب آ جائیں بے کے. اب الف بے پے تے سے انہوں نے سب کو اسٹیپ وائز جوائن کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو پہلے لا دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نوٹ کریں الف بذات خود، الف بذات خود جو ہے وہ آپ کو مطلب میں یہ کہوں کہ وہ جوائن نہیں ہوتا کسی چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہاں البتہ دوسرے جو الفاظ ہیں اس کا حصہ ضرور بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خود میں مطلب خود کی ذات میں الف ایسا حرف ہے کہ یہ اپنے ساتھ کسی چیز کو ایڈ نہیں کرتا. اب آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب اس کو ایڈ کیا تو مطلب ایسا کوئی ورڈ میں نے نہیں دیکھا عربی میں جو الف سے سٹارٹ ہو رہا ہو لیکن اس میں جوائننگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. جیسے ایو الذین میں بھی دیکھ لیں تو الف اور یہ ملا نہیں ہوا، الف الگ ہی لکھا ہوا ہے. یہ چیز ہے، جبکہ یہ الف یا بن جاتا ہے، لیکن ایوہا جو ہے اس میں الف اور یہ نہیں مکس ہو رہا. یہ میں بتانا چاہ رہی تھی. بے الف با ہے، اب اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے گا، یہ کیا ہوگا با. میں نے اسے با نہیں پڑھا، میں نے اسے کہا با. کیوں؟ کیونکہ بے الف با ہے اور الف کے اوپر کروڈ سائن ہے. جہاں پہ بھی آپ قرآن پاک میں کروڈ سائن دیکھیں گے وہاں پہ آپ اس جو کیا کہنا چاہیے آپ کا جو وہ ہے لفظ ہے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. خاص طور پہ جو اینڈ والا حرف ہوتا ہے نا اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. پھر یہ لام الف لا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی لا، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی انہوں نے مختلف انداز میں لکھ کے دکھایا آپ کو کہ لام الف لا کس طریقے سے لکھا جا رہا ہے. یہ لام، ٹھیک ہے. پھر لام الف لا پھر دوبارہ دکھا دیا انہوں نے لا، ٹھیک ہے. اب آ رہے ہیں وہ جوائننگ پہ، ٹھیک ہے. اس کو کہہ رہے ہیں لہ، ٹھیک ہے. لام اور ہے کو مکس کیا تو یہ بن گیا لہ. پھر یہ لام الف لا لا. اب یاد ہے اب یہ تین حروف جوڑ رہے ہیں، پہلے ہی آپ کو دکھا رہے تھے دو حروف، اب یہ تین کو جوڑ رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ اسٹیپ وائز آپ کو زیادہ حروف بھی جوڑنا سکھا رہے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ بگنر لیسن ہوتا ہے، چونکہ یہ بگنر بک لیٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو بچہ سمجھ کے سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے آپ کی عمر زیادہ ہے کم ہے، آپ 7 سال کے بچے ہوں، 6 سال کے بچے ہوں، 5 سال کے بچے ہوں اور آپ نے نورانی قاعدہ شروع کر دیا ہے تو بچہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم لے گا، آپ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. آپ میں اور بچے میں یہ فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کا انٹیلیکٹ ہے، آپ کی نالج ہے کہ آپ چیز کو جلدی پک کر لیں گے. آپ کی پکنگ پاور زیادہ ہوتی ہے بچے کی نسبت. اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے چیز کو.
اب یہ کیا ہے؟ بے، لام اور بے، اس کو پڑھا جائے گا بلب. اگر میں اس کو چاہوں، مطلب لیٹ سے اگر میں کہتی ہوں کہ یہ آیت کا اینڈ بنتا ہے، میں سپوز کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ یہ آیت کا اینڈ ہے، میں سپوز کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بے کے اوپر چاہے پیش ہو، شد ہو، کچھ بھی ہو، وہ نہیں پڑھا جائے گا، پھر وہ پڑھا جائے گا بلب. ٹھیک ہے. اب میں اس کو بلب بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ عام طور پہ عربی میں یہ ہوتا ہے بے الف با، ٹھیک ہے، اور بے زبر با، دونوں کو با جو ہے نا پڑھا جاتا ہے، تو میں اس کو پڑھوں گی بلبا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں بہت سمپلیفائی کر کے پڑھ رہی ہوں. کاف کو میں پڑھوں گی کاف. اب کاف یہاں پہ دو طریقے سے لکھا گیا. ٹھیک ہے. ایک کاف سے میں نے آپ کو نارمل طریقے سے بتا رہی ہوں کہ یہ پڑھا جائے گا کاف. دوسرا جو ہے وہ پڑھا جائے گا کاف. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کب. ٹھیک ہے. یہ ہے کیب. تھوڑا سا فرق نظر آیا. یہ ہے کب، یہ ہے کیب. پھر یہ ہے کا. پھر میں نے لمبا کر دیا اس کو الف کے اوپر، آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے کا. اچھا، اس کو دیکھ لیں بکتا، یا پڑھ دوں میں بکت. ٹھیک ہے. اب یہ ہو جائے گا تیک، نہیں سوری، یہ ہوگا تکس. ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ تکس. پھر یہ ہوگا ب ت س نون یا با نا طا یا صا با سین یا سین نون سین طا سین صا سین صاد ت ح. اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ حروف تہجی جو ہم نے پڑھے تھے شروع میں، اور جس طریقے سے الفاظ کو پروناؤنس کیا تھا، ہم اسی طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ادھر آ جائیں. ن خا یا ح ب ج یا میم ب میم نون میم طا میم صا میم با یا نون یا طا یا صا یا نون بلام. اس کو پڑھا جائے گا نون بل طا ت نون لام ب یا لام. لام کو ہم پڑھیں گے عام طور پہ لا، کیونکہ عربی میں الف مدان نہیں ہوتا، تو ہم اس کو لا پڑھیں گے. ن بل ت نل ب یل یتل ففل نون بنون بنون نون طا ینون یتنون ففنون جیم ح خا حصا قاب جیم طا تحت یجب بخت. اب یہ جو ہے، یہ ہے کے اوپر تے کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو بھی تا بولا جاتا ہے. جیسے سلات ہوتا ہے نا، سلات عربی میں جب لکھا جاتا ہے تو اس میں ہے کے اوپر یہ نقطے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تے بن جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک تے. ٹھیک ہے. اٹس دس. یہ فرق ہے. تو اس کو پڑھیں گے تا.
इसको पढ़ेंगे ह बत, ठीक है, क्या हुआ बत, इट्स नॉट बह, इट्स बत, यह, अब ये डिफरेंस है ना, तह, ये भी है, तो इसको अब जब ये ऐसे मिला होता है ना तो इसे पढ़ा जाता है तह, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा तह, और ये नून त, तो इसको पढ़ा जाएगा नत, ठीक है, ये होगा, ये जो आंखों वाली ये होती है उसको ह पढ़ा जाता है, ह, ये भी एक वेरिएशन है इसकी, ये होगा यह ब, बह, मैंने हे के साथ अलिफ जब मिला हुआ देखा तो मैं इसको लटकाऊंगी, लंबा करूंगी, बह, ये बनेगा बह मीम, मीम को मैंने म नहीं पढ़ा, मीम ही पढ़ा है, क्योंकि मैंने हरूफ तहज्जी में देखा था कि मीम को मीम पढ़ा जा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी मीम पढ़ा। दाल को मैंने पढ़ा दाल, जाल को मैंने पढ़ा जाल, जद, ठीक है, ये दाल है, इट्स नॉट रे, इट्स नॉट जे, इट्स दाल, ठीक है, तो इसको दाल, तो इसको मैं कहूँगी जद, ये क्या होगा खज, मैंने इसको खाजा नहीं पढ़ा, और लोग उर्दू में पढ़ रहे होते हैं खाजा, रे को पढ़ेंगे रा, रा, ऐसे नहीं होगा, वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस इट दैट वे, हमें इसको अरबी के तरीके से ही पढ़ना होगा। खज, मैंने यहाँ पे जो जाल है उसको थोड़ा सा दबाया है, खज, रे को मैं पढ़ूंगा रॉ, ठीक है, जीम रॉ, जीम रॉ, खज, ठीक है, जीम रॉ खज, फिर इसको ये अगेन इट्स रॉ, रॉ, ज, ये रॉ, तज, सीन, शीन, सल, शल, صاد, ضاد, तो, ज, صاب, طاب, so, sorry, it's ض, ز, عين, غين, همزة, أذ, ورا, صاع, ضغى, بعد, تغز, अलिफ के ऊपर हमजा तो ऐसे पढ़ेंगे अ, वाव के आएगा ऊपर तो ऐसे पढ़ेंगे ऊ, और ये के ऊपर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे ई, ठीक है, अ उ ई, जैसे आप वॉवल्स पढ़ते हैं ना ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे अ उ ई, दिस इज हाउ वी विल प्रोनाउंस हमजा। फे को पढ़ेंगे फ, काफ को पढ़ेंगे कॉफ, वाव को पढ़ेंगे वाव। आपने अगर रिकॉल करें तो पिछला जो आपको यहाँ पे चैप्टर नजर आता था उसमें इन्होंने एज इट इज फे को पढ़ा था फ, काफ को पढ़ा था फ, वाव को पढ़ा था वाव, तो इसको पढ़ेंगे काऊ, इसे पढ़ेंगे फाऊ, ठीक है, वाव के साथ मिल जाती है ना, तो जब आप वाव के साथ मिलाएंगे तो इसे इट्स फाऊ काऊ, ठीक है, फ़क़ल, क़फ़ल, यफ़, मीम, इट्स अगेन मीम, लेकिन इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में बोलेंगे, इट्स मीम, ठीक है, जैसे आप कहते हैं अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम मीम में आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हा मीम, लाम मीम, ठीक है, तो मीम, तो मत, इसको आप पढ़ेंगे तो मीम ता, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब आप आ जाएं नेक्स्ट सेशन पे, जिसमें ये आपको लोहे कुरानी जो है ना आपको हर घर में नजर आते हैं, तो ये भी एक कॉमन एग्जांपल, एवरीडे लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि ये आपको हर घर में नजर आएगा, वॉल्स पे लगा हुआ, कभी आपको इंटरनेट पे नजर आ जाएगा, कभी कहीं नजर आ जाएगा, इट्स वेरी कॉमन, और आमतौर पे ये एक ट्रेडिशन है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो अपने मैंने पेंट किया हुआ है, ऑयल पेंटिंग की थी, तो
I can show you. میرے پاس اس کی میرے خیال ہے پکچر میں نے اپلوڈ بھی کی تھی ایک دفعہ. تو I can show that to you when this session is completed. یہ اس کو پڑھیں گے الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را كاف يا عين صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون. اب آ جائیں حروف تہجی پہ جس میں اعراب شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں اعراب کس طرح سے بولے جاتے ہیں. اس میں جب ہم غلطی کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ میں بتانے لگی ہوں کہ ہم لوگ ترجمے میں بھی غلطی کر دیتے ہیں اور ہم لوگ اللہ معاف کریں نعوذ باللہ. کوئی ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ لیٹ سے لا اگر یوز ہو رہا ہے نہیں کے لیے اور ہم اس کو لی کر دیں گے تو وہ نہیں کا مطلب چینج ہو کے کچھ اور بن جائے گا. میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو لا کو لی کر دیں گے تو اس کا سینٹینس ہی چینج ہو جائے گا, اس کا کانٹیکسٹ چینج ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے جس کا ہم دھیان نہیں رکھتے. تو یہاں پہ اب آ جائیں, اس پہ بہت فوکس رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, اس پہ فوکس رکھیں, اس پہ دھیان رکھیں. اس کو آپ پڑھیں گے الف زبر آ الف زیر ای الف پیش او, تو اسے پڑھیں گے آ ای او. کیا پڑھیں گے آ ای او. یہ ہے ہے کے اوپر زبر ہے تو اسے پڑھیں گے ہا, ہے کے نیچے زیر ہو تو اسے پڑھیں گے ہی, ہے کے اوپر پیش ہو تو اسے پڑھیں گے ہو, ہا ہی ہو. دوبارہ بتاتی ہوں, الف زبر آ الف زیر ای الف پیش او آ ای او, ہے زبر ہا ہے زیر ہی ہے پیش ہو ہا ہی ہو. این زبر آ, اس کو پڑھیں گے آ, این زیر ای این زیر سوری این پیش او آ ای او. ہے زبر ہا ہے زیر ای ہے پیش ہو ہا ہی ہو. وین زبر غا وین زیر غی وین پیش غو غا غی غو آ ای او ہا ہی ہو غا غی غو. خے زبر خا خے پیش خے زیر خی خے پیش خو خا خی خو. کاف زبر خا کاف زیر قی قاف زیر قو قا قی قو. کاف زبر کا کاف زیر کی کاف زیر کو کا کی کو. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو. شین زبر شا شین زیر شی شین زیر شو شا شی شو. یہ ہوگا قا قی قو قا قی قو کا کی کو جا جی جو شا شی شو. یہ زبر یا یہ زیر ی یہ پیش یو یا ی یو یا ی یو. با زبر با ضاد زیر ضی ضاد پیش دو دا ضی دو. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. ضا ضی ضو لا لی لو نا نی نو. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو را ری رو.
تویں زبر تو، تویں زیر تی، تویں زیر تو، تو تی تو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش تو، دو، دا دی دو. تے زبر تا، تے زیر تی، تے پیش تو، تا تی تو. تو تی تو، دا دی دو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زیر زبر زا، زیر زی، زے پیش زو، ز زی زو، ز زی زو. زویں زبر ز، زویں زیر زی، زویں پیش زو، ز زی زو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، ز زی زو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، س سی سو. فے زبر فا، فے زیر فی، فے پیش فو، ف فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، و وی وو. بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم زیر مو، ما می مو. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ادھر پہلے زبر آ رہی ہے، پھر زیر آ رہی ہے، پھر پیش آ رہی ہے، اور یہی سیکوینس ہے سارے حروف میں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا ا ای او، ہ ہی ہو، ا ای او، ہ ہی ہو، غ غی غو، خ خی خو، ق قی قو، ک کی کو، ج جی جو، ش شی شو، ی ی یو، ض ضی ضو، ل لی لو، م نی نو، ر ری رو، ط تی طو، د دی دو، ت تی تو، ص صی صو، س سی سو، ز زی زو، ز زی زو، ز زی زو. ف سی فو، ف فی فو، و وی وو، ب بی بو، م می مو. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی اب تک جتنا آپ نے مجھے سنا. اس کے بعد ہم اگلے اسٹیپ پہ جانے لگے جو کہ تنوین ہوتی ہے. تنوین ہوتی ہے جس میں آپ کو دو زیر، دو پیش اور دو شد جو ہے نا، سوری، زیر زبر اور پیش دو آپ کو نظر آئیں گے. تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ جگہ اور سے سنیں. میم دو پیش من، میم دو پیش من، میم دو پیش من، من من من، من من من. بےلف با، اس کو آپ پڑھیں گے بن بن بن. ٹھیک ہے، دو زبر ہیں، دو پیش ہوں تو ان 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 اس طرح سے پروننسیشن ہوتی ہے. تو آپ اسے ایویلویٹ کر لیں کہ کس طرح سے بولیں. بن بن بن. ون، واو کے اوپر دو زبر ہے، ون، دو زیر ون، دو پیش ون. فے کے اوپر دو زیر، سوری زبر، فن، دو زیر فن، دو پیش فن، فن فن فن. سے دو زبر سا، سے دو زیر سی، سے دو پیش سن، سن سن سن. آگے یہ زال ہے اور یہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہاں پہ میٹر نہیں کر رہا، یہ پروناؤنس ہی نہیں ہو رہا. یہ ہوگا زن زن زن. یہ بھی زوئیں الف جو ہے اس کو پڑھا جائے گا زن، زوئیں دو پہ زن، زوئیں
دو پیش زن 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 زن، یہ زے ہے، زن زن زن، سین الف سا، اس کو آپ پڑھیں گے سن، دو پیش آپ کو نظر دو زبر نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ دو زیر ہیں تو یہ ہوگا سن، یہ دو پیش ہیں تو یہ ہوگا سن، سن سن سن، یہ سواد ہے موٹا کر کے پڑھیں گے، سن سن سن، سن سن سن، تے ہے اس کو آپ کی طرح پروناؤنس کریں گے، تن تن تن، یہ دال ہے، دو زبر ہیں، اس کو پڑھیں گے دن دن دن، دن دن دن، تو یہ الف تا ہے، اس کو پڑھیں گے تن تن تن، تن تن تن، رے اور دو زبر ہو تو اسے پڑھیں گے رن 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 رن، نون الف نا، اور ساتھ آپ کو دو زبر نظر آ رہے ہیں، نن نن نن، یہ لام ہے، ہم نے سٹارٹ میں چیپٹر نمبر 2 میں دیکھا تھا، انہوں نے لام 4-5 طریقے سے لکھا ہوا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو اس کو پڑھا جائے گا لن 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 لن، ٹھیک ہے، اور اس کو دن 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 دن، یہ الف یا ہے اور اوپر دو زبر ہیں تو یہ ہوگا ین، یہ خالی یہ ہے تو یہ ہوگا ین، یہ ہوگا یہ دو پیش ہیں تو یہ ہوگا یون، ین ین یون، یہ شین اور الف ہیں تو یہ ہوگا شن شن شن، شن شن شن، جن جن جن، جن جن جن، کاف الف کا ہوگا تو یہ ہوگا کن کن کن، کن کن کن، یہ کاف ہے موٹا کر کے پڑھیں گے کن قن کن، کن قن کن، یہ خے الف ہے اور ساتھ میں دو زبر ہیں، قن قن کن، قن قن کن، غین الف ہے اوپر دو زبر ہیں، غن غن غن، غن غن غن، یہ ہے زبر ہے دو دفعہ تو یہ ہوگا حن حن حن، حن حن حن، یہ این ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم پڑھیں گے ان عین ان، ان عین ان، ان عین ان، یہ ہے اور الف ہے، اس کو پڑھیں گے ہن ہن ہن، ہن ہن ہن، ہن ہن ہن، حمزہ ہے تو اسے پڑھیں گے ان ان ان، ان ان ان، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں چیز کلیئر ہو رہی ہوگی، اور اب آ جائیں آگے نیکسٹ اسٹیپ پہ جو کہ ہے مشق حرکات و تنوین، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کیا آپ نوٹ کریں، اس میں انہوں نے کم از کم 4 حروف ڈالے ہیں، یا کبھی 3 بھی آ رہے ہیں کبھی 2، لیکن 2 نہیں نظر آئیں گے آپ کو، 3 4 5 اس طرح سے نظر آئیں گے، اور یہ بھی کمبینیشن اس طرح کا ہوگا، کوئی زیر زبر والا ہے کوئی پیش والا ہے، تو اب یہ دیکھیں ابدا، اگر 2 زبر ہیں تو یہ ہوگا ابدن ابدن، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے احدن، اب یہ کیا ہے احدن، ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیں اخذ اخذ ازین، ٹھیک ہے، اس کو ہم توڑ کے کیسے پڑھیں گے، الف زبر آ، بے زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، الف زبر آ، ہے زبر ح، دال دو پیش دن، احدن، الف زبر آ، خے زبر خا، زال زبر ز، اخاذ، الف زبر آ، زال زی، نون زبر نا، ازین، الف زبر آ، میم زبر ما، رے زبر را، آمارا،
ٹھیک ہے، میں ذرا ٹائم شارٹ ہے تو اس لیے پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، لیکن یہ کہ آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں توڑ کے بتا دوں، الف زبر آ، نون زبر نا، اور آگے الف کے ساتھ آپ کو یہ پوائنٹڈ نظر آ رہا ہے تو یہ ہوگا انا، لمبا کریں گے اس کو، انا، بے زبر با، قی زبر قی، لام زبر لا، با خول، سوری باخیل، لا، باخیلا، تے زبر با، رے زبر را، رے زبر را، تے دو پیش تن، با را را تن، با را را تن، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جاعلا، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، جامع، حسد، کیسے ہوگا حسد، ح، ے زبر ح، سین زبر ز، دال زبر دا، حسد، ے زبر ح، شین زبر شا، رے زبر را، عشر، خاشیہ، ٹھیک ہے، خاشیہ، ے زبر خا، شین زبر شی، یہ زبر یا، خاشیہ، قین زبر قا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالقا، قین خے پیش قو، لام زیر لی، قاف واو، سوری قاف زبر قولی، قا، کیا ہے قولی، قا، دال زبر دا، کاف زبر کا، رے زبر را، ذکرا، رے زبر را، فے زبر فا، عین زبر ع، رفع، را، قابتن، یہ کیسے، رے زبر را، قاف زبر قا، بے زبر با، تے دو زیر زن، تن، رقابتن، سین زبر سو، رے زبر رو، رے دو پیش رن، سرورن، کیا ہے سرورن، سین زبر سا، فے زبر فا، رے زبر را، تے دو پیش تن، سفاراتن، سفاراتن، صاد پیش سو، فے پیش فو، فے دو زبر فن، صحوفن، واو زبر وا، سین زبر سا، توئیں دو زبر تن، وسطن، توئیں زبر طا، بے زبر با، قاف دو زیر قن، طبقن، توئیں زبر طا، بے زبر با، قاف دو زبر قن، طبقن، تے پیش تو، واو دو زبر ون، آگے یہ ہے، اس کو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ایڈ ہوا ہوا تو یہ ہوگا تو ون، ٹھیک ہے، اس کو تو وائی نہیں پڑھا جائے گا، تو ون، عین زبر ع، بے زبر با، سین زبر سا، عبسا، عین زبر دا، دال زبر دا، لام زبر لا، عدل، عین زبر ع، لام زبر لا، قاف دو زیر قن، علقن، عین زبر ع، میم زبر ما، دال دو زیر زن، دن، عمدن، عین زیر عی، نون زبر نا، بے دو زبر بن، عنبن، عنبن، تو یہ آپ کو غبراتن، فعل، قطراتن، یہاں پہ کیا ہے، قاف، غین زبر غا، بے زبر با، رے زبر را، تے دو پیش تن، غبراتن، یہ کیا ہے، فعل، فے زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل، قطراتن، یہاں پہ بھی دو پیش نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، قطراتن، قوتیلا، کیا ہے قوتیلا، کاف تو کاف پیش کو، تے زیر تی، لام زبر لا، قوتیلا، یہ کیا ہے قدرا، قوری، اب یہاں پہ حمزہ ہے نا تو اس کو پڑھا جائے گا قوری، قسمن، کبدن، دال کے نیچے دو زیریں تو یہ ہوگا کبدن، اب یہ کیا کتبن، اردو میں آپ کیا پڑھتے ہیں کتب، صحیح ہے، یہاں پہ ہے کتبن، کسب، کفر، کفون، کفون، لبدن، اب یہاں پہ ون اور دن آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے کیونکہ دو زبر ہیں، ٹھیک ہے،
ہم نے پچھلے لیسن میں یہ ڈسکس کیا ہے. آپ دوبارہ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں پچھلی مطلب ویڈیو کا پیچھے جا کے، تو آپ کو ریکال کرنے میں آسانی ہوگی. لمزتن، لمزتن کیا ہے؟ لوبدن، لمزتن، لہبن، مسدن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 2 زیر ہے تو دن، ہن، تن، اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نخیراتن، نخیراتن، وجد، وسق، وقب، وقب، ولد، وہب. ہے پیش ہو، میم زبر ما، زیر زبر زا، تے زیر 2 زیر تن، ہمزتن. ہے پیش ہو، دال 2 زبر دن، ادن. اب جو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے، اس کی پروننسیشن کس طرح ہوتی ہے، اب وہ ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں یہ سارے جو حروف ہیں، جتنے یہ اعراب ہیں، یہ بیچ میں مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو ان دیٹ کیس ہم کیا کریں گے، ہم سمپلی ان چیزوں کو تھورلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کیا ہوتا ہے، مطلب جس میں زبر زیر اور پیش ہو، جس میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، اس میں کیا فرق ہے. پھر اگر کوئی ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو ملا دیا جائے، اس میں یہ سارے مطلب اعراب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو دیر شوڈ بی اے ڈفرنس ان پروننسیشن. ٹھیک ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. اب آ جائیں آگے. کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، جب یہ ہوگا اگر یہ با پڑھا جائے تو یہ کھڑی زبر میں پڑھا جائے گا با، اور اگر یہ کھڑی زیر ہوگی تو یہ ہوگی بی، با بی. ٹھیک ہے، یا یی، رو ری. کھڑی زبر میں کیا ہوگا، رو. کھڑی زیر ہوئی تو کیا ہوگا، ری، رو ری. با بی، یا یی، رو ری. میم ہوا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہوئی تو کیا ہوگا، ما، اور کھڑی زیر ہوئی تو کیا ہوگا، می، ما می. لام کے اوپر کھڑی زبر ہوئی تو ہوگا لا، اور لام کھڑی زیر ہوئی تو لی، اور اگر الٹا پیش ہوا تو لو. اس کو لٹکا کے پڑھا جائے گا لو. اور ایسا منہ، بے کے اوپر اگر یہ ہوا تو ہوگا بو. یہ کے اوپر ہوا تو اسے پڑھا جائے گا یو. رے کے اوپر ہوا تو پڑھا جائے گا رو. میم کے اوپر ہوا تو منہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے، جسٹ ٹو سیو دیئر اسپیس اینڈ ٹائم آف پیپل، انہوں نے سارا کچھ ابھی آپ کو اکٹھا دکھا دیا ہے. سوری کہ یہ سب فارمیٹ آپ کو اکٹھے دیکھنے میں نہیں ملیں گے اوبیسلی، لیکن یہ کہ آپ اسے پروناؤنس کر سکتے ہیں باری باری. ٹھیک ہے، لام زبر لا، لام زیر لی، اور لام پیش لو. لا لی لو کو آپ اس میں کھڑی زبر کھڑی زیر اور کھڑی الٹی پیش جو ہے اس میں آپ اس طرح لٹکا کے پڑھیں گے. تو لا لی لو. یہ واو جو ہے اس کو پڑھا جائے گا وا، وی، وو. نون کو پڑھا جائے گا نا، نی، نو. آ، ای، او. حمزہ جو ہے اس کو ایسے پڑھا جائے گا آ، ای، او. ہے جو ہے اس کو پڑھا جائے گا ہا، ای، ہو. عین کو پڑھا جائے گا آ، ای، او. غین کا پڑھا جائے گا غا، غی، غو. حا، حی، حو. خا، خی، خو. تا، تی، تو. صا، صی، صو. جا، جی، جو. دا، دی، دو.
ز زی زو ز زی زو صو سی سو ش شی شو ق صی سو ق ضی ضو ط طی سوری ط طی طو ز زی زو ف فی فو ق قی قو ک کی کو ای او ہ ای ہو و وی او ہ ای ہو ای او. اب یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے ہو رہے ہیں جس کے اندر آپ ساکن لگا دیتے ہیں. ساکن وہ سمبل ہوتا ہے، وہ سائن ہوتا ہے جس میں آپ دو حروف کو جوڑ تو دیتے ہیں لیکن آپ اس میں جو دوسرا حرف جڑا ہوتا ہے اس کا پروناؤنس آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ با ہے، یہاں پہ یہ ساتھ ملا ہوا لیکن یہ ساکن ہے. ساکن مراد سائلنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے با، لیکن اس میں نہ آپ کو الف، اس میں الف تو نظر آ رہا ہے لیکن الف کی پروننسیشن جو ہے وہ مل گئی ہے بے زبر با کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا با. اور یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں بے کے ساتھ واؤ کا مکس کیا ہوا ہے، یہ بو، لیکن واؤ اس میں بذات خود پروناؤنس نہیں ہو رہا. یہ بو جو پروناؤنس ہو رہا ہے یہ بے کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے پروناؤنس ہو رہا ہے. واؤ کے اوپر ساکن ہونے کی وجہ سے یہ پروناؤنس نہیں ہو رہا، اٹس سائلنٹ. بے زیر بی، اور یہ جو ساکن ہے اس کو پڑھیں گے بی. یہ ہے تا، یہ ہے تو، تی، سا، سو، سی، ح، حو، حی، خا، خو، خی، را، رو، ری، ز، زو، زی، طا، طو، طی، ز، زو، زی، ف، فو، فی، ہ، ہو، ہی، ی، یو، یی، او، ای، ج، جو، جی، د، دو، دی، ز، زو، زی، س، سو، سی، ش، شو، شی، ص، صو، صی، ض، ضو، ضی، ع، عو، عی، غ، غو، غی، خ، خو، خی، ک، کو، کی، ل، لو، لی، م، مو، می، ن، نو، نی، واو. اور یہ دو دفعہ آپ کو واو نظر آ رہا ہے لیکن ایک ہی واو پروناؤنس ہو رہا ہے، وو، وی. اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس دیکھیں. پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ساکن تھا وہ سائلنٹ ہو گیا تھا، اس کی آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں پہ ساکن جوائننگ الفابیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. جیسے یہ تے زبر تا، واو ساکن، یہ ہوگا تو. اٹس ناٹ تو، اٹس ناٹ تا، اٹس تو. تو یہ کیا ہوگا، تے کے ساتھ جب یہ مل گیا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ سائن نظر آ رہا ہے ساکن والا. ساکنہ اس کو اردو میں، عربی میں کہا جاتا ہے، یہ تی. ٹھیک ہے، سو، سوئی، دو، دئی، زو، زئی، رو، روئی، زو، زئی، سو، سئی، شو، شئی، سو، سوری، سو، سوئی، زو، سوری، دو، توئی، تو، توئی،
زو زي بو بي جو جي حو حي قو قي غو سوري أو عي غو غي فو في قو قي كو كي مو مي واو. यहाँ पे भी वाओ दो दफा आ रहा है, लेकिन पिछली दफा हमने पढ़ा था वू, यहाँ पे वू नहीं है, यहाँ पे है वो. वाओ के ऊपर जबर है और वाओ दूसरा यहाँ पे साकिन के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन एज अ जॉइनिंग अल्फाबेट. तो ये होगा वो, वाओ जबर वा, और ये साकिन इसको पढ़ेंगे वही. ये जबर हा और वाओ के ऊपर साकिन हऊ, हई यऊ यई. अब हम इसको पढ़ेंगे मश्क हरकत, ठीक है, जिसमें खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश जो है उसको कंबाइन करके पढ़ा जा रहा है. अमना, अलिफ जबर सॉरी अलिफ खड़ी जबर अ, मीम जबर मा, नून जबर ना, अमना. जो खड़ी जबर और जबर होती है उसमें से बोलने का जो ड्यूरेशन है उसका फर्क होता है. इसी तरह खड़ी जेर खड़ी पेश और दूसरी जो नॉर्मल जेर और पेश होती है उसमें भी यही फर्क होता है. तो ये डिफरेंस है इसमें.
आई एम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हरूफ तहज्जी को जब हम लोग एराब के साथ देखते हैं और हम उसके बाद ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये हम लोग इसको ऐसे से डील कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी, आप इसे ज़रा गौर से समझें ताकि हम लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से लेके आगे चलें और कुरान पाक की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हमारी चल रही है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं यहाँ पे। ये क्या है, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है तो ये होगा अ, मीम के ऊपर ज़बर है और नून के ऊपर भी ज़बर है। लेकिन इन दोनों ज़बरों में क्या फ़र्क है कि जो खड़ी ज़बर होती है उसे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जो मीम के ऊपर ज़बर है उसे पढ़ा जाएगा म, नून के ऊपर ज़बर है न, न। वैसे क्या करेंगे न। ठीक है, लेकिन मैंने अ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, ज़्यादा टाइम लगाया, मीम के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, नून के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। न, ये फ़र्क है खड़ी ज़बर, खड़ी पेश और खड़ी ज़ेर में और दूसरी ज़बर ज़ेर और पेश में। अलिफ ज़बर अ और ये खड़ी ज़बर है, अलिफ खड़ी ज़बर अ, वाव खड़ी ज़बर व, ये के साथ कुछ भी नहीं है, व, अलिफ खड़ी ज़बर अ, नून से नी, ये ज़बरिया ते दो पे ज़ेर अनियतिन, अनियतिन। आप नोट करेंगे ये थोड़े थोड़े अल्फाज मुश्किल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे आप एक लेवल को क्रॉस करके दूसरे लेवल पे आ रहे हैं तो आपके अल्फाज की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मुश्किल होती जा रही है। अनियतिन, अलिफ दो खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, फे ज़ेर फी, ईलाफिन, सॉरी ईलाफी, ईलाफी, अलिफ ज़बर अ, ये साकिन, नून ज़बर ना, आईना। आपने रिकॉल अगर करें तो पीछे इन्होंने आपको 2 लेसन्स में सिखाया, बल्कि 3 में। पहले तो इन्होंने आपको एराब सिखाए, फिर इन्होंने आपको मतलब ज़ेर ज़े ये वो, उसके बाद इन्होंने आपको तन तिन तुन ये सिखाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको सिखाया इनको ज्वाइन कैसे करना है। तो इसमें साकिन जो है उसका क्या रोल है, साकिन 2 तरीके से प्रोनाउंस होता है। एक ये कि अगर वो बजाते खुद मतलब उस अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, जैसे तू है तो उसमें तू के साथ वाव आ रहा है लेकिन वाव प्रोनाउंस नहीं हो रहा। ठीक है, तोए के सॉरी ते के साथ जो पेश है सिर्फ वो प्रोनाउंस हो रही है तू। लेकिन अगर ये हो तो ते के ऊपर ज़बर है और वाव साकिन है तो ये होगा तौ। तो ये आपने पीछे पढ़ा है अभी। ठीक है, आपने जब रिवाइज करना होगा इसी वीडियो को बाद में पीछे ले जाके तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार मेरा एम्फेसिस इसी चीज़ में है कि वीडियो आप डाउनलोड करके बाद में रख लें, जब ये एंड होती है आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा डिस्कस करने को। ये पूरा कॉम्प्लेक्स जितना भी इसका स्ट्रक्चर है नौरानी कायदे को हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग कैसे इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं आगे। ठीक है, बी ही, मैंने लंबा किया, गौर से सुने, बी ही, जा जा अब मैंने अलिफ के साथ ये जब देखी है तो ये जो साइन है तो मैंने इसको लंबा किया, जा जी या जी sorry it is जी जू इन, जू इन,
اس میں ساکن سیم پروناؤنس ہو رہا ہے. جو ان اب یہاں پہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. خوفن یہاں پہ جو ہے یہاں پہ خو ہے تو یہ ڈفرینس ہے. ساکن ایک ہی ہے لیکن دو طریقے سے بولا جا رہا ہے. جو ان خوفن اور یہاں پہ کیا خیرن خیر سے نکلا خیرن. ٹھیک ہے. داؤدن داؤدن سوری اٹس داؤد 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 زال کے اوپر کھڑی زبر ہے. ذالکا 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 آپ پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو اس میں کیا ہے ذالک. رادو رادو شاء شاء مالکی مالک یوم الدین میں آتا ہے مالکی. شیئن شیئن جو ہے نا شے سے نکلے شیئن. ٹھیک ہے. پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا اور کریکٹ کر دیجیے گا. طاغ طاغ طاغوا طیرن اب یہاں پہ غو اور طی اب کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ساکن کا دوسرا ایسپیکٹ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ یوز ہوا ہے. طیرن عادن علا اب یہاں پہ لام کے ساتھ جو یہ آ رہا ہے یہ پروناؤنس نہیں ہو رہا تو یہ ہوگا علا. عین فیہ قال قال کا مطلب ہوتا ہے کہا. ٹھیک ہے. قال کہا اور یہ آپ کو قرآن پاک میں بار بار نظر آئے گا یہ لفظ. قولن قولن قول سے نکلے. ٹھیک ہے. کال جو ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ کال کسی نے کوئی بات کوٹ کی اسے کال کہا جاتا ہے. آپ کو احادیث میں کال یا کال اس طرح سے سٹارٹ ہوتے ہوئے سینٹینسز نظر آتے ہیں کہ فلانے صحابی نے فلانے صحابی سے روایت کرتے ہوئے فلانی بات فلانے صحابی سے سن کے ہم تک پہنچائی. ٹھیک ہے. تو اس کو قولا سے قولا یا قولن قولی اس طرح بولا جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہے قولن. کان کان کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہے ان دا پریزنٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. تو کان ہے. کیدن کیدن کیف اور عربی میں ہم کہتے تھے کیف حالک کا اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا کیا حال ہے. کیف آگے حالو کا تمہارا اور حالو کا تمہارا کیا حال ہے. تو کیفہ جو ہے سوال کے کنٹیکس میں آ رہا ہوتا ہے عام طور پہ. لوحن لوحن لیس مالن نارن مائن مائن ویلن ویلن یومن یراہ حاسد حاسد حافظ حافظ سے نکلا حافظ. دافق دافق شاہد عابد عائلا عائلا عاصق ناصر والد. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھتے ہیں اعوذ یہ وہ ہے اعوذ. اکید یخاف یداہ یقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء وصاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا
متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رسول. یہاں پہ کہیں پہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں رسولن ہے، کہیں پہ رسولا، رسولی، رسولن، اس طرح مطلب ہر دفعہ کانٹیکسٹ چینج ہو رہا ہوگا، لیکن اوور آل آپ کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے، یا کسی نہ کسی رسول کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات کی جا رہی ہے. تو بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اردو سے سملر ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا بہت شک پڑ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے شاید اس میں اس طرح سے کوئی کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. فلنگ دا بلینکس نہیں ہوتے، آپ فل کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میرا خیال ہے اس طرح سے کوئی بات کی جا رہی ہے. آگے ترجمہ پڑھنے تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے اوبیسلی کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا بہت آپ کو ہنٹ مل جاتا ہے. شہود، قعود، وجوہ. اب آپ یہاں پہ الفاظ میں نوٹس کریں جوائننگ الفابیٹس ہیں کہ ہم لوگ ان کے ایکسرسائز ابھی پیچھے کر چکے ہیں ڈسکس، ٹھیک ہے. یہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے پیچھے آپ کو دوبارہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی اگر ان کیس آپ نے یہ مس کیا ہے، اور اگر یہ سیشن آپ نے دیر سے جوائن کیا اور مس کیا تو یو ہیو ٹو واچ دا پریویس ٹول ٹاپکس کیئرفلی، اس کے بعد ہی آپ اس کو سن سکیں گے، ٹھیک ہے. تو وجوہ، ایسیمن، ایسیمن، ایلیمن، کہیں پہ ایلیم ہے، کہیں پہ ایلیمن ہے، یہاں پہ ایلیمن. بصیرن، خبیرن، رحیقن، شہیدن، عظیمن، قریبن، کریمن، مجیدن، محیطن، نعیمن، یتیمن، یصیرن، رویدن، قریشن، عشاة، الموءودة، 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 عشاة، الموءودة، موضوعات. یہاں پہ آپ نوٹس کر رہے ہیں بڑے بڑے الفابیٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے الفاظ آ رہے ہیں. موضوعات، موضوعات، موازینہ، موازینہ، یومئذ، یومئذ. اب یہاں پہ ساکن کو جوڑ کے پڑھا گیا. اب علی زبر اور بے ساکن ہے. اب، اب، اگ، ات، 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 اس، 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 اج، 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 اح، 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 اخ، 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 اد، 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 از، 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 ار، 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 از، 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 اس، 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 اش، 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 اس، اس، اس.
So welcome back. S is us. Ash is ush. Us is us. Ad it ud. At it ut. As is uz. ठीक है. अब यहाँ पे सुकून किस तरह से आपको नजर आ रहा है, मतलब साकिन जो होता है सुकूनत वो किस तरह से बीच में शो हो रही है. अंत अंत इहदे बादू बत्शा साया कुंतु. अब यहाँ पे जितने भी साकिन आपको नजर आ रहे हैं ये अल्फाज के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन ये बताते खुद चेंज नहीं हो रहे हैं. तो यानी ये तीसरी फॉर्म है साकिन की. ठीक है. अंत इहदी बादू बत्शा साया कुंतु लस्ता अमरिन बर्दन जमअन हबलुन कुसरिन खल्कुन सबहन सबकुन शअनु सुबहन ضبحन अब्दन अदनिन अशरिन असफिन गरकन गुलबन फसलुन कदहन कदबन कसन कदहन लगवन मिस्कुन नखलन नश्तन नफ्सिन नक़अन युसरन अबक़ा तरदा तंसा यख्शा यस्अ यतलू यदऊ तजरी यहदी युगनी अलक़त अमहिल इक़रा फरग़ब फनज़ब फनहर अखरज अरसल अग़तश अफ़दह अकरम अल्हम अनशर अनक़द दमदम असअस अअबुदु नअबुदु यख़रुजु यहसबु यशरबु यशहदु तरहक़ु तअरिफु तुक़सिमु युबदियु युनफ़क़ु यनक़लिबु युवस्विसु ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصبت أصرن وسطن فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون نعبدون أنعمت أنذرن أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة موصدة مسغبة مقربة مطربة تضليل تقويم تكذيب تسنیم. اب جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سینٹینس ہوتا ہے عربی میں، یعنی آیت اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو زیر پیش وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پھر وہ ہم اکٹھا کر دیتے ہیں، تو یہ ہوگا تسنیم. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس ہے آیت میں اور ایک عام جو بیچ میں سینٹینس آ رہا ہے وہاں پہ. مسکینن ممنون محفوظ مختوم
مسرور مشهود أبوابا مصفوفات أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبعوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون معون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو چار چار یا پانچ پانچ جو حروف ہیں ان کو جوائن کرتے ہوئے ورڈز بناتے ہوئے ان کے بعد چار چار پانچ پانچ ورڈز کا کلسٹر آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا جب ہم نے پورا ایک سینٹینس پڑھنا ہے تو کس طریقے سے کس فلو میں پڑھنا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے 2-3 جگہ کچھ الفاظ کو ریپیٹ کیا، جہاں میں نے دیکھا کہ ساکن آ رہا ہے میں نے اس الفابیٹ کو اس لفظ کو ریپیٹ کیا، ٹھیک ہے، میں اس کو جوائن کر سکوں. اب یہ آ جائیں تشدید. ٹھیک ہے، تشدید ہوتی ہے جس میں آپ کو شد نظر آتی ہے. شد میں آپ ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے آپ یہ کہہ لیں جیسے رننگ میں آپ ایک این یوز کرتے ہیں، 2 این یوز کرتے ہیں، تو رن اور ننگ، ٹھیک ہے نا، سلیبل ہوتے ہیں نا، وہی چیز یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوبیسلی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، ظاہر وہ لینگویج انگلش ہے، یہ عربک ہے، تو تھوڑا بہت تو ڈفرینس آئے گا، لیکن میں ایک آپ کو کانسیپٹ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، الف اور پھر بے کے پاس شد ہے، تو یہ ابا کیا ہے، ابا، اٹس ناٹ ابا، اٹس ابا. پھر یہ ہوگا ابی، ابو، ابا، ابی، ابن، سوری ابو، ابا، ابی، ابو، ابن، 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 ابن. اب انہوں نے ہر جو لفظ ہے حروف تہجی کا اس کو کمبائن کرتے ہوئے اس طرح سے کم از کم آپ کو ویریشنز ہیں. کتنی؟ جیسے ایک یہ ویریشن کی، یہ آپ کو 6 ویریشنز دے رہے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 6 ملٹیپلائی بائی 3 کتنا ہوتا ہے، 18. ٹھیک ہے، تو 18 ویریشنز آف جسٹ الف اینڈ بے یہ آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ات، اتی، اتو، اتا، اتی، اتو، اتا، اتی، اتو، اتن، 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 اس، اسی، اسو، اس، اسی، اسو، اس، اسی، اسو، اسن، 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 اجن، سوری اج، اجی، اجو، اج، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو، اجن، 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 ایجن، ایجن، ایجن. یہی آپ نوٹس کریں اینڈ تک آپ جتنے بھی حروف ہیں ان کو ایسے کمبائن کرتے ہوئے الف کے ساتھ اور ایسے ویریشنز کرتے ہوئے 18 ویریشنز کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے بولے جاتے ہیں الفاظ. ٹھیک ہے،
اور قرآن پاک میں چونکہ یہ سب الفاظ مختلف ویریشنز کے ساتھ بار بار آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پھر پرابلم ہوتی ہے اگر ہم نے نورانی قاعدہ نہ پڑھا ہو ڈیٹیل میں. یہی وجہ ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے. بریز، فصیل، صدق، عدد، قدر، كذب، نعم، يظن، يحض، جنة، ذرة، قوة، كرة، سعرت، قدمت، كذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سيرت، قتلت، كورت، تطلع، کیا ہے تطلع، تحدث، تحدث، نيسر، نيسر، نيسرهم، البينات، البينات، قيمات، قيمات، عشيات، عشيات، مذكر، مذكر، أيان، إياك، إياك، إياك نعبد میں پڑھتے ہیں إياك، للہ، اللہ سے نکلا للہ، مطلب اسی کی ایک ڈیریویشن ہے یہ میرا مطلب. تجل، تجل، یہاں پہ کھڑی زبر بھی ہے جس کی وجہ سے آپ نے لام کو لمبا کیا بولتے وقت، اور شد ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو جوائن کر دیا اور دوبارہ پروناؤنس کیا، 2 دفعہ پروناؤنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تجل، تصد، تزکا. آپ نوٹس کر رہے ہیں یہاں پہ سملر رائمنگ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں کافی جگہ پہ آپ کو رائمنگ ورڈز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تزکا، تولا، تواب، تواب. اب یہ تو اور پھر 2 دفعہ واو کو بولا گیا تواب. فجاج، سجاجا، عساقا، فعال، كذابا، وهاجا، ممددات، مكرمات، مطهرات، والسماء، والطرائب، والناشطات، والنازعات، والسابحات، والسابقات، فالمدبرات، طبل السرائر، فمهل، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين بالخنس، بالخنس، بالخنس الجوار، بالخنس جوار الخنس. اهدنا الصراط المستقیم. اب آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کوئی نہ کوئی آیات ہیں اور پوری آیات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اب آپ نوٹس کریں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور نورانی قاعدہ پڑھتے پڑھتے آپ نے کب آیات پڑھنی شروع کر دی. تو یہ ہے اس نورانی قاعدے کا جادو. یہ آپ کو اس پہ گرپ ہو جائے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا. اسے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مرو. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو تشدید بھی نظر آ رہی ہے یعنی شد بھی ہے اور اس میں سکون بھی یعنی کہ ساکن بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 آپ کمبینیشن سکھا رہے ہیں. مرو، ربی، مدت، فقط، خفت، تبت، تخلت، قدمت، قدمت، والصبح، والشمس، والشفع، بالصبر، والصيف، والليل، والتين، والزيتون، سجيل، سجين، منفكين، فإن الجنة بحب الخير. اب یہ دو جو ہے نا انہوں نے ورڈز کو جوائن کیا ہوا ہے بیچ میں ساکن کی وجہ سے. تو جب بھی ساکن بیچ میں ایسے آ جائے تو آپ کو وہ پورے ورڈز کا جو پیر ہے وہ اکٹھا بولنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ تلاوت میں بھی ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی بولتے وقت سیکھتے وقت ہوتا ہے. یہ حب الخیری، اس کو میں نے اکٹھا پڑھا، بجائے اس کے میں کہوں لحبی اور الخیری، میں اسے کہوں گی لحب الخیری، میں نے اسے جوائن کرتی. اذا السماء، اب یہ اذا السماء کے بعد آگے آ رہا ہے انشقت. میں اس کو انشقت الگ سے نہیں پڑھوں گی، میں اسے کہوں گی اذا السماء انشقت. ان کے ساتھ میں نے نون کو ملا دیا اور شقت پڑھ دیا. مطارق، میم کے ساتھ اور الف تھا، لگے ماں بنتا تھا، لیکن چونکہ توئیں کے ساتھ شد اور زبر تھی تو میں نے اس کو جوائن کر دیا. مطارق، اب یہ پھر آگے جوائننگ آ رہی ہے تو یہ بن جائے گی مطارق نجم. اب یہ پھر آگے جوائننگ آ رہی ہے مطارق النجم الثاقب. ٹھیک ہے، مطارق النجم الثاقب. یہ یہاں پہ آپ کو 1 2 3 4 آپ کو جو ہے نا ورڈز نظر آ رہے ہیں جو جوائن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، شد بھی آ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جوائن ہو گیا. تو شد کبھی کبھی جوائننگ کا بھی کام کرتا ہے اور کبھی کبھی کمبینیشن جو ہے اس میں بھی ویریشن آ جاتی ہے، جو وے آف ڈیلنگ ہے وہ اس میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، من، اس میں آپ نے من جو ہے اس کو جوائن کر دیا. شر الوسواس الخناس، اب یہ آپ نوٹس کریں ایک آیت کا حصہ ہے. من شر الوسواس الخناس سورہ ناس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے 28 پیجز کور اپ کر لیے ہیں اور ہمیں 32 پیجز کمپلیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. تو یہ امید ہے کہ ود ان فیو منٹس یہ کور اپ ہو جائے گا. اچھا، اب تشدید اور تشدید، 2 دفعہ تشدید آ رہی ہے، یعنی کہ 2 دفعہ شد آ رہی ہے. ایک ہی ورڈ کے اندر 2 دفعہ شد یوز ہو رہی ہے. وہ آپ کو کیسے پروناؤنس کرنی ہے؟ وہ ایسے ہوگی جیسے یہ زبر یا، زے کے اوپر شد زبر ہے یزا، اور کاؤ کے اوپر شد اور کھڑی پیش ہے تو یہ ہوگا یزکا. یزکا. اب نوٹس کریں یہاں پہ زے کے اوپر شد ہے اور کاف کے اوپر بھی شد ہے تو یہ زکا کمبائن ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن کھڑی زبر ہے تو یہ ہم اس کو لٹکائیں گے. یزکا، یہ کیا ہے یزکارو. یہاں پہ کھڑی زبر کوئی نہیں ہے، ساری زبریں ہیں اور کیا کہتے ہیں شد ہے. ٹھیک ہے، یزکرو. اب 2 جو حروف ہیں ان کے پاس شد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے تشدید ما تشدید. ٹھیک ہے، المدثر. اب اس کو لوگ، میں ایک بڑے دکھ والی بات یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی، لوگ مدثر کہتے ہیں، نام بولا جاتا ہے لوگوں کا مدثر. اٹس ناٹ مدثر، اٹس مدثر. کیونکہ آپ کو قرآن پاک میں ہر جگہ مدثر نظر آئے گا، مدثر نہیں. اور مزمل بھی مزمل نہیں ہوتا، مزمل بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی کریکشن ضرور کریں. المدثر، المدثر، المدثر. ٹھیک ہے، اچھا، المدثر. اور اس کے بعد المدثر کے بعد آپ آگے آ جائیں المزمل. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ زمل مکس ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کمبائن کیا ہوا ہے. شد جو ہے 2 دفعہ آ رہی ہے، تشدید 2 دفعہ آ رہی ہے تو یہ تشدید مع تشدید ہو گئے، نہیں تشدید پلس تشدید. ٹھیک ہے، المزمل. علیین، علیین، علیین. اب اس میں لام اور یہ کے ساتھ شد آ رہی ہیں 2 دفعہ تو تشدید مع تشدید علیین. پھر یہ دیکھیں علیون. اب یہاں پہ لام اور یہ جو ہے اس کے اوپر شد آ رہی ہے، ایک کے ساتھ زیر ہے اور ایک کے ساتھ پیش ہے تو علیون. پھر یہ دیکھیں ان الذین، ان الذین، الا الذین. یہ 2 دفعہ انہوں نے دکھایا آپ کو. اگر ان الذین ہو اور اگر الا الذین ہو تو کیسے لکھا ہوا ہوگا، کس طرح بولنا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا. ان الذین الا الذین من شر، من شر النفاثات، من شر النفاثات، من شر النفاثات. فعال، فعال لما، اس کو اکٹھا پڑھیں گے فعال لما، فعال لما یرید. اب اس میں چونکہ
فل اسٹاپ لگ گیا، سینٹینس ختم ہو گیا، تو ہم اس کے ساتھ جو زیر پیش ہے، زبر ہے، وہ نہیں پڑھیں گے. یہ ہوگا یرید. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو مدہ ہے، ٹھیک ہے، مدہ جو ہے نا، اس میں آپ کو جو بھی آپ کا الف مدہ ہوتا ہے نا عربی میں، تو یہ کیا ضالن ضابطن. میں نے کیا کیا ہے، زوئن جو ہے نا، زواد سوری، اس کو دو پڑھا ہے، اور الف جو ہے اس کے بعد یہ جو اوپر آپ کو مدہ سی نظر آ رہی ہے، اس کو میں نے پڑھا لمبا کر دیا. یعنی ایک ہوتا ہے دا اور دوسرا دا، مطلب اور زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا اور زیادہ لمبا کر دیا. ضالن دابتن حاجتن. آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ خالی اگر یہ کروڈ یہاں پہ الف کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا لینس جو ہے وہ کم ہے اور اس کا لینس زیادہ ہے بولتے وقت. حاجک حاجوک لضالون لضالون ولضالین ولضالین اتحاجونی اتحاجونی ولا تحاضون تحاضون والصافات والصافات جاءت 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 الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لاسٹ پارٹ آئی گیس ہے، maybe I need to confirm it but seems like it's the last part. ٹھیک ہے. اب اس کو خاتمہ اجرائے قواعد، یعنی کہ یہ جو اینڈنگ ہوتی ہے آپ کو، مطلب اس میں کیا کنکلوژن آپ کو دکھا رہے ہیں. جزاء الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرى شرا یرى میقاتا یوم فمن یعمل یومئذ یصدر الناس من ربک رسول من اللہ صحفا مطہرة صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا أكلالما وتحبون المال حبا جما وساء أحوى معتد نن. یہ جو نون ساتھ مل جاتا ہے نا، اس کو نن پڑھ دیتے ہیں، دن جانا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. معتدن عصیم اذا تطلی نارا حامیت. تسقى من عين آنية من يغل لينبذن من بعد من بين الصلب نسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين. إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون
مما اللہم تمت بالخیر. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو آپ اور طریقے سے لکھتے ہیں اور عربی میں، اور کچھ ان کو اردو میں اور طرح سے لکھتے ہیں. ایک تو یہ آپ نے اس میں کرکس میں آپ بتا رہی ہوں دیکھا. دوسرا یہ کہ اس میں بہت سارے ایسے الفاظ یوز ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ سارے سارے ہیں قرآن مجید کا پارٹ ہی، قرآن مجید کا حصہ ہی ہیں، لیکن یہ عربی سکھانے کے لیے قرآن مجید کی تو نورانی قاعدہ سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھر جب اس پہ گرپ کر لیتے ہیں، اس کو بار بار دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کو کبھی لرننگ میں پرابلم ہو، آپ اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ریزلٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اٹس مائی گارنٹی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دی اینڈ آف دا ڈے یو ول بی ایبل ٹو ریسائٹ قرآن ان قریشی ایکسنٹ انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش پوری جاری رکھیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش اپنے اینڈ سے کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ریزلٹس ہمارے جیسے ہی اچیو ہوتے ہیں تو ان دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ پھر جو ہے نا اچھے ریزلٹ اچیو کر سکتے ہیں. میرا ناظرہ قرآن پاک جو ہے، اس میں یہ پہلا لیسن تھا. ٹھیک ہے. جس میں میں نے آپ کے ساتھ سارا شیئر کیا کہ پورا نورانی قاعدہ میں نے ڈسکس کیا آپ سے تھورولی، اور اس میں کوئی بھی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، مجھے گائیڈ کریں کہیں پہ میں نے کوئی مسٹیک کی، تاکہ ہم اس چیز کو کریکٹ کریں، ریکٹیفائی کریں، اس چیز کو ازالہ کریں. ٹھیک ہے نا، اس چیز کا مسئلہ حل کریں. اور میں نے جیسے بتایا تھا میری اردو بہت اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی غلطی وغیرہ ہو جائے تو اگنور کر دیجیے گا پلیز. اور مجھے سجیشنز اتنی زیادہ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آئی ول ویلکم دیم. ٹھیک ہے. اور یہ میرا جو مشن ہے ناظرہ میں نے جو اسٹارٹ کیا ہے، یہ انشاءاللہ پورے رمضان میں رہے گا، فری آف کاسٹ ہوگا. اوبیسلی قرآن مجید کے لیے مجھے مناسب نہیں لگتا میں کوئی چارجز لوں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ظاہری بات ہے ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہاؤ کین آئی چارج، میرا دل نہیں مانتا. بٹ اف سم ون از چارجنگ اور اس کی یہ بریڈ اینڈ بٹر ہے، تو کائنڈلی اس کو ڈس ریسپیکٹ مت کیجیے گا کہ وہ بندہ یہ کیوں کر رہا ہے. مثال کے طور پہ جو کرسب ہوتے ہیں، اب کرسب کو اگر ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہی قرت ہے، تلاوت سکھانا ہے، اور وہ اس کے لیے کچھ فی لیتے ہیں، اٹس دیئر مورل رائٹ. ٹھیک ہے نا، ان کا اس کے بیس پہ ہی سروائیول ہے. تو آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ارن منی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور انشاءاللہ میرے اینڈ پہ چونکہ میری سورس آف ارننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو میں اس لیے اس کو بریڈ اینڈ بٹر نہیں سمجھ رہی، اس کو ایز اے سورس آف لرننگ، ایز اے سورس آف شیئرنگ انفارمیشن ود یو پیپل، میں یہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں بس یہی کہوں گی کہ میرا جو لوگو ہے، میرا جو موٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوگیدر وی کین. ٹھیک ہے. تو ہم جب مل کے پڑھیں گے، مل کے چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ایک فروٹفل انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، تو ہم ان دی اینڈ آف دا ڈے کہہ رہے ہوں گے ٹوگیدر وی کین. میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر سعدیہ مظہر، اور میں نے آپ کو آج ناظرہ میں نورانی قاعدہ ڈسکس کیا اسکرین شیئرنگ کر کے. آپ کو یہ پی ڈی ایف میں ای میل میں دے دوں گی، اور جیسے ہی آپ مناسب سمجھیں اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہے وائی ٹی ڈی انسٹال کر لیں، چاہے کوئی بھی چیز انسٹال کر لیں جس سے آپ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. یہ جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہے آپ اس کو ایکسیس کریں، کیونکہ ہر دفعہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا، تو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں جو خاص طور پہ ناظرہ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ سٹارٹ بھی نورانی قاعدہ سے لے رہے ہیں. اور جو بڑے لوگ ہیں وہ ایک تو بچوں کو سکھانے کی گھر سے بھی سیکھیں. ٹھیک ہے. کہ وہ خود بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں بچوں کو قرات اور تلاوت سکھانے کے لیے، اپنا رول ادا کریں، اور یہ چیزیں جو ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. ٹھیک ہے. امید ہے میرا یہ سیشن کچھ نہ کچھ فائدہ دے رہا ہوگا ان دی اینڈ آف دا ڈے. اور ایک آئی ٹی پرسن جو ہے وہ آپ کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی چیز ڈسکس کرتے ہوئے گھبرا تو بہت رہی تھی. آئی واز ویری مچ ورڈ کہ پتہ نہیں میں صحیح طرح ڈیلیور کر پاؤں گی کہ نہیں. جیسا بھی ہوا مجھے نہیں علم ہے، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو گائیڈ کر دیں کہاں پہ کمی بیشی ہوئی، کیا غلطی ہوئی. آئی ول ہیپیلی ہیئر دیٹ. ٹھیک ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے سے آنورڈ اب ڈائریکٹ تلاوت جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے.
تلاوت بھی میں مطلب اس کی ریسیٹیشن ہی ہوگی بیسیکلی، یہ میں کوئی پرفیکٹ قاری نہیں ہوں، تو اس لیے میری قرأت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس کو بس نظر انداز کر دیجیے گا. جیسے مجھے تھوڑی سی لکنت کا ایشو ہوتا ہے کبھی کبھی، اردو میں بھی انگلش میں بھی بولنے میں ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہوتا ہے، لیکن عربی میں تھوڑا سا کم ہے، یہ اللہ کا ایک کرم نوازی سمجھ لیں، تو اس چیز کو میں معذرت میں کہوں گی. تو دعا میں یاد رکھیں. میں اس سیشن کو اینڈ کرنے لگی ہوں. میں نے آج تھورلی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور میں تھوڑا سا سم اپ کر دیتی ہوں کہ ہم نے پہلے حروف تہجی ڈسکس کیے تھے، اس کے بعد ہم نے اعراب کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے الفابیٹس کو جوائن کر کے دیکھا. ٹھیک ہے، اعراب میں بھی ہم نے ویریشنز دیکھی کہ پہلے ہم نے صرف زبر زیر اور پیشتے کی، پھر دو زبر دو زیر اور دو پیشتے کی، پھر اس کے بعد ہم نے ساکن کو دیکھا. ساکن کے 3 ایسپیکٹس دیکھے ہیں، جس میں ہم نے پہلے ساکن کو سمپلی جوائن کیا لیکن اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی تھی. سیکنڈ ایسپیکٹ ہم نے دیکھا جس میں تو جو ہے نا وو فو اس طرح کر کے بن رہا تھا، جس میں آپ ایک الفابیٹ کو دوسرے کے ساتھ جوائن کر رہے تھے اور ڈفرینٹ اعراب تھے، تو وہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ چینج کر رہا تھا. پھر تیسری جو ٹائپ تھی اس میں آپ ایز اے جوائننگ الفابیٹ یوز کر رہے تھے، تو واب. ٹھیک ہے، تو الذین یا ایھا الذین آمنو، اب اس میں یا ایھا الذین آمنو آپ کو اکٹھا پڑھنا پڑ جاتا ہے کیونکہ الذین کے اوپر آپ کو ساکن نظر، سوری الذین میں نہیں، الذین میں تو شد ہے. ٹھیک ہے، شد ہے، تو جہاں پہ ساکن آتی ہے وہاں پہ پھر آپ کو اس طرح کمائن کرنا پڑ جاتا ہے. بعض وہی ہوتا ہے کہ ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت آ رہی ہوتی ہے اور اس میں پہلا جو الفابیٹ سٹارٹ ہی ہوتا ہے وہ شد سے ہو رہا ہوتا ہے، سوری شد، یا کبھی شد سے ہو رہا ہوتا ہے یا کبھی ساکن سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ جوائن کرتے ہیں. یہ ہم نے، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے الفابیٹس کو جوائن کرتے ہوئے پھر ہم نے سیکھا کہ ان کو کیسے 3 4 5 حروف ملا کے ایک ورڈ بنایا جاتا ہے، ایک لفظ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہم بڑے اور مشکل الفاظ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں. یا اگر آپ نوٹ کریں قرآن مجید میں کچھ الفاظ آپ کو آسان لگیں گے، کچھ مشکل لگیں گے، جو آپ بولیں گے تو تھوڑی سی لکنت محسوس ہوگی، کیونکہ ہماری کوئی پریکٹس نہیں ہوتی، ہم لوگ اتنا فریکوینٹلی اس چیز کو پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان نہیں، تو اس لیے بھی ہمیں پروناؤنس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو جتنی پریکٹس ہم کریں گے اتنا ہی ہم اچھا رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. دعا میں یاد رکھیں. اگلے لیسن میں حاضر ہوں گی، اور انشاءاللہ کل حاضر ہوں گی. تقریباً یہی ٹائم ہوگا، کوشش میری یہی ہوگی. دوپہر میں ٹائم ملا تو دوپہر میں، ورنہ یہی ٹائم ہوا کرے گا. کوشش کروں گی 2 یا 3 لیکچرز میں پر ڈے جانا، لائک ایک آدھ سپارہ یا 1.5 سپارہ بندہ کور اپ کر لیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیز کریں گے تاکہ ہم دعائے ختم قرآن جو ہے وہ ٹائم پہ کر سکیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.